اس پوری صورتحال پر اور خاص طور پہ پاکستان کے متحرک کردار پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ خواجہ صاحب، یو ایس اور اسرائیل اور ایران کی جنگ کو کل 1 ماہ مکمل ہو جائے گا۔ پہلے میں ذرا اوور آل آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو چاہوں گا کہ اس 1 ماہ بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے کہ یہ ایک وائڈر ریجنل کانفلکٹ میں معاملہ بدل سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بات چیت کا ایک ذریعہ کھلا ہے جس میں پاکستان، ایجپٹ اور ترکی شامل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے ایک ونڈو ملی ہے ڈی ایسکیلیشن کی؟ کیا امکانات آپ کو زیادہ لگتے ہیں اس وقت؟ جی بالکل، آپ نے جو آخر میں کہا ہے بالکل وہی سچویشن ہے کہ 3 مسلم ممالک جو ہیں مصر، ترکی اور پاکستان جو ہے وہ اس ایفرٹ میں شامل ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ جنگ جو ہے رک جائے اور یہ ہمارا خطہ جو اس وقت تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہا ہے، شکست و ریست کا شکار ہو رہا ہے، وہ سلسلہ ختم ہو۔ اس میں الحمدللہ پاکستان کی قیادت کو، پرائم منسٹر کو، شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو وہ جو مقام حاصل ہے اس ساری ایکسرسائز کے اندر، وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی عزت اور توقیر کی بات ہے کہ ہم ایک کانفلکٹ کو جس میں ہماری اپنی برادری جو ہے، مسلمان برادری جو ہے وہ اس میں فریق ہے، اس کو ختم کرنے میں پاکستان کا جو ہے، پاکستان کی جو قیادت جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ، بڑا پیوٹل رول جو ہے پلے کر رہی ہے۔ جی بالکل، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہم درست طریقے سے بیلنس کر رہے ہیں اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے۔ خواجہ صاحب، مجھے پتا ہے کہ ایسے معاملات ہیں جس میں پاکستان اگر کہیں نہ کہیں ایک کردار ادا کر رہا ہے تو اس پہ بہت زیادہ چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، اور پاکستان اس لیے سارے معاملات کو ڈاؤن پلے بھی کر رہا ہے، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن پاکستان کا جو کردار ہے اس کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ ہم میڈیشن کر رہے ہیں جس میں ہماری تجاویز بھی شامل ہو سکتی ہیں، یا صرف ہم فیسیلیٹیشن اور میسنجر کا رول پلے کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میڈیشن کا لفظ جو ہے نا وہ فیسیلیٹیشن سے میرا خیال ہے بیٹر ہوگا کہ ہم میڈیشن کے لیے کانڈیوٹ جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اور ڈیفینیٹلی اس میں جو تینوں ممالک ہیں ان کا ایک اپنا کردار بھی ہوگا، وہ صرف کانڈیوٹ نہیں ہوں گے، اپنا ایک کردار بھی ہوگا، کیونکہ تینوں ممالک کا جو ہے وہ امہ میں یا مسلمان ملکوں کی جو برادری ہے اس میں ایک اپنا مقام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت اس سٹیئر کر رہے ہیں سارے پروسیس کو، اس میں لازمی طور پہ جو ہے کوئی رائے بھی ڈیفینیٹلی ان ممالک کی شامل ہوگی، اس میں جو ان کا ایک برادرانہ تعلق ہے جو اس وقت ملک اس خلفشار میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے سب کے ساتھ جو ہے ایک اچھے مراسم بھی ہیں، برادری بھی ہیں، اور ہمسائیگی بھی ہے، ایک خطے میں ہم رہتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں ساری مسلم امہ جو ہے نا وہ انوالو ہوگی ہوئی ہے، اس میں سب کا انٹرسٹ ہے، وہ کسی بھی سائڈ پہ کھڑے ہوں، سب کا ایک کامن انٹرسٹ ہے کہ امن قائم ہو، اور اسی چیز کو پاکستان پرسو کر رہا ہے۔ اور ویسے تو کئی ممالک ہیں، پاکستان سے بڑے ممالک بھی ہیں، کئی اسلامک ممالک بھی ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان کو یہ مقام اس وقت کیوں حاصل ہوا ہے؟ اگر میں پوچھوں آپ کو ٹھوس وجہ کیا ہے اس کی، کیونکہ پاکستان تو obviously یا کوئی بھی ملک یہ چاہے گا کہ اگر وہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے بڑی طاقتوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ کرے، لیکن پاکستان کی خواہش اپنی جگہ، لیکن امریکہ کا یہ تسلیم کرنا، GCC کنٹریز کا، ایران کا یہ تسلیم کرنا کہ ہاں یہ کردار پاکستان ادا کر سکتا ہے اس وقت، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن میں تو اس کی وجہ ایٹریبیوٹ کروں گا کہ پوسٹ جو کانفلکٹ ہوا ہندوستان کے ساتھ، اس میں پاکستان کا کردار جو ہے بڑا انہانس ہوا ہے، بہت زیادہ مقام جو ہے انٹرنیشنلی بھی اور اسپیشلی جو مسلم امہ ہیں اس میں پاکستان کو ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ باوقار اور باعزت مقام جو ہے وہ حاصل ہوا ہے ہماری اس فتح سے۔ اور پوسٹ دیٹ کانفلکٹ اس کے بعد پاکستان نے جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے خصوصاً پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس طرح مختلف ممالک کے ساتھ، جس میں گلف کے ملک بھی ہیں، جس میں obviously ایران بھی ہے،
اور پھر آپ دور چلے جائیں تو ایجپٹ اور ترکی بھی ایک برادری ہے ہماری، سینٹرل ایشین کنٹریز، سب کے ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ ہماری 77-78 سال کی تاریخ میں ایک بڑا یونیک قسم کا دور آیا ہوا ہے. اللہ کرے یہ جاری اور ساری رہے کہ لوگوں کا اعتماد پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوا ہے. اور یہی بات ہے. اس کے ساتھ دوسری جو اس کی سائیڈ جو ہے اس کوائن کی کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات جو ہیں انہوں نے جو رخ لیا ہے پچھلے 78 سال میں، کبھی بھی یہ امپورٹنس جو ہے ہماری جو ڈپلومیسی ہے امریکہ کے ساتھ، اس میں ہمارا یہ کبھی بھی اتنی کلیدی کردار، وہ ہم نے چائنا کا دروازے کھولے، وہاں پہ گئے، ہم نے سیٹو سینٹو میں جو ہے وہ بھی ایک ٹیگ الانگ کیا. اس کے بعد ہم نے 2 جنگیں افغانستان کے ساتھ لڑی، اس میں جو ہے ان جنگوں کے بعد جو ہے ہمیں تنہا چھوڑ کے لوگ چلے گئے اور آج بھی اس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن ہم نے تمام ڈیفیکلٹیز کے باوجود دیکھیں، ہم اس وقت آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اس وقت حالت جنگ میں بھی ہیں. ہم تقریباً ایک لیوک وارم جو ہے ٹینشن یا آپ کہہ سکتے ہیں کنفرنٹریشن جو ہے انڈیا کے ساتھ بھی ہماری اس وقت جاری ہے. بیک برنر پہ ہوگی لیکن جاری اور ساری ضرور ہے. لیکن یہ افغانستان کے ساتھ تو ہماری فرنٹ برنر کے اوپر جو ہے اس وقت کنفرنٹریشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹری از ان میکنگ. وی آر وٹنسنگ ایکچولی ہسٹری ان میکنگ کہ پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے، اور یہ جس کو میں اعتراض بھی ہوتا ہے کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ ہائیبرڈ جو ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے، ناٹ اونلی ود ان پاکستان کے اندر تو ہمیں ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن پھر بھی ایک چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہتری کی طرف جائے گی. لیکن انٹرنیشنل جو ہماری انہانس ہوئی ہے پریسٹیج جو ہے وہ اس میں اس ماڈل کا بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ 70-78 سال کے بعد جو ہے دونوں نے، پنڈی اور اسلام آباد نے ریلائز کیا کہ پاکستان کی عزت اور آبرو جو ہے وہ اسی بات میں ہے کہ یہ ایک جوائنٹ جو ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں there is a word for it کہ ایک قیادت کے طور کے اوپر جو ہے میسر ہو پاکستان کو جو ہے یہ دونوں شہر جو ہے. جی، اور لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے خواجہ آصف صاحب کہ ایران اور یو ایس دونوں میں گیپ بہت زیادہ ہے. ایون ابھی جیسے یو ایس کا 15 نکاتی پلان ہے جو ہمارے ذریعے ایران کو پہنچایا گیا، انہوں نے اس کو تسلیم کرنے سے منع کیا. انہوں نے کہا میکسیملسٹ پوزیشن ہے. ایران کے جو 5 نکاتی ڈیمانڈ ہے وہ اوبویسلی شاید اس جس طرح کے ڈیمانڈز ہیں وہ شاید امریکہ کو قبول نہ ہو. تو کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پاکستان کو پھر کسی معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا. وی شوڈ ہیو اسٹیڈ اوے فرام اٹ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائے درست ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کریں، جو ہمارے بس میں ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو استعمال کریں تاکہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی مینٹین ہو؟ میں شہزاد صاحب جو یہ دوسری بات جو آپ کہتی ہیں میں اس سے اتفاق کروں گا، کیونکہ پاکستان اس پوزیشن میں تھا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی کہ ہم کوئی کردار جو ہے ادا کر سکتے ہیں. یہ میں جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ تاریخ کا ایک ہمیں ایک موقع یا ایک تاریخ کی کال ہے کہ آپ جو ہے ایک اپنے ایک مقام جو ہے وہ تاریخ میں بنائیں جو ہے، اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس امن کے حوالے سے جو ہے پاکستان کی خدمات کو یاد، اور we have to build on these opportunities which are قدرت جو ہمیں اس وقت پرووائڈ کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو لوگ کہتے ہیں staying away is I think is an option. This is my humble. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی رسک فیکٹرز ہیں پاکستان کے لیے؟ میرا نہیں خیال کو اتنے ہیوج رسک فیکٹرز ہیں اس میں. آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹا موٹا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہمیں محتاط بھی رہنا پڑے گا، احتیاط بھی برتنی پڑے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمپیریزن کریں رسک فیکٹر کو اور ساتھ جو بینیفٹس ہیں تو آئی تھنک بینیفٹس آر ہیوج بینیفٹس جو ہیں ہماری پریسٹیج کی، ہمارے تعلقات کی، ہماری قیادت کے احترام کی، ہماری بحیثیت ایک قوم کے دنیا میں جو ہے ریکگنائز ہم ہو رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اتنے بڑے کانفلکٹ میں جو ہے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ 78 سال کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں، آپ کو اس کی چوتھا حصہ یا 10واں حصہ بھی آپ کو جو ہے اس پریسٹیج کا جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا.